جو قبائل بارڈر پہ آباد ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اس خط پہ رہنے والے جو قبائل ہیں، اور رزق کے مسئلے پہ آپ نے ہمیں 2 مہینے بھوکا رکھا ہے، اس کے بل بوتے پہ تمہاری ہر ظلم جبر ناروا کو دنیا کے ہر کونے کونے میں افشا کریں گے۔ کی ڈی جی مانی جاتی ہے، تفتان کی مانی جاتی ہے، کراچی کی مانی جاتی ہے، اور کوئٹہ کی ڈی جی پشتون کی ڈی جی نہیں مانی جاتی، اس کا مال ضبط ہوتا ہے۔ دا پارٹی دا محترم چیئرمین ملی مشر محمود خان اڅکزي لخوا چې د چمن په پرلت کمیټې سره د کوم وعده کړې وه، د هغې وعدې په لړ کې نن د جنوبي پښتونخوا په ټولو ضلعو کې زموږ مظاهرې او پرلتونه روان دي، نو په دغه لړ کې هم په پټه کې زموږ پرلت دی۔ د نن په دې پرلت کې په دې مظاهره کې چې دلته ملګرو کوم محنت کړی دی، راغلي دي، ناست دي، نو د رهبرۍ د سب د مرکزي اگزیکټیو، د صوبایي اگزیکټیو، د ضلعې د تحصیلو او د پارټۍ کارکنانو ډېره مننه او قربانۍ کوو چې تاسو په دونې لوی تعداد رالاست زموږ په دې مظاهره او پرلت کې مو ګډون وکړئ۔ ورونو، زه ستاسو د ټولو په اجازه سم به د زړه په غوږو مجلسونه اورو۔ موږ یو ذمهواره پارټۍ یو، زموږ د پارټۍ هر سړی چې مجلس کوي دا به په ذمهواري اخیستلی کېږي۔ موږ هم ذمهواره یو، پارټۍ هم ذمهواره ده، او خلق به هم په ذمهواري اروي۔ ورونو، د چمن مسله بنیادی طور باندې څه ده؟ که یې په لنډو ټکو څوک اروي، دا زموږ د رزق او د ډوډۍ مسله ده۔ رزق او ډوډۍ د یو ملک په حواله باندې موږ دا مجلس کوو، شاید چې زه اوس کوم مجلس کوم زموږ په ژبه نور دنیا شاید نسی پوه، زه به دا ځینې شیان د پاکستان ټولو سنجیده خلکو ته د پښتون مسائل په اردو ژبه بیان کړم چې هر سړی په پوه شي۔ چمن پرلت یا چمن درنا جس کے 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور چمن میں یہاں ہمارا ملک یہاں ایک ریاست ہے، 2 مہینوں سے تمام کاروبار بند ہے، لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہیں، اور کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟ پہلی بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں، 130 سال سے ہم جس طریقے سے آتے جاتے رہے ہیں، 130 سال ڈیورنٹ خط پہ جو تجارت تھا جس طریقے سے جاری تھا، اس میں جو قدغنیں اور پابندیاں آئی ہیں ان کو ختم کرنے، اور ساتھ ہی ان لوگوں سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ پاسپورٹ پہ جائیں گے۔ میرا گھر چمن میں ہے، چمن والوں کی تقریباً بولدک کے ساتھ جو مارکیٹ ہے اس میں ہزاروں دکانیں ہیں، اور ان دکانوں میں صبح اور شام لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا مسجد افغانستان میں ہے، میرا گھر پاکستان میں ہے، میرا قبرستان پاکستان میں ہے، میرا گاؤں افغانستان میں ہے، اور آج تک یہ پابندیاں اور قدغنیاں نہیں تھی۔ جو قبائل بارڈر پہ آباد ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اس خط پہ رہنے والے جو قبائل ہیں، میں ان قبائل کی بات کرتا ہوں۔ ان کی افغانستان کے اندر 30 کلومیٹر تک زرعی زمینیں ہیں،
یہ میں نے کاشت کرنی ہے، میرے آبا و اجداد کی زمینیں ہیں، میں نے کاشت کرنی ہے، یہاں بھی میری زمینیں ہیں، وہاں بھی میری زمینیں ہیں، اور 130 سال میں اس کے لیے مکمل آزاد تھا۔ آج آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، کیا میں وہ زمین کس کے لیے چھوڑ دوں؟ اس کا میں کیا انتظام کروں؟ اور صبح اور شام کا جو آمد و رفت ہے اس پہ آپ کیوں قدغنے لگا رہے ہیں؟ میں زیارت کرنے والا ہوں، وہاں ایک ریاست ہے، افغانستان ہے، میں جب جاؤں گا میرے پاس پاسپورٹ اور اسناد ہوں گے اور وہ مجھے اس پہ چھوڑیں گے، لیکن خط پہ واقع جو لوگ ہیں جن کی زمینیں اور کاروبار ہے ان کے لیے یہ قدغنے غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ حکم جاری نہیں کرو، افسر کے احکامات ٹھیک نہیں ہوا کرتے، وہ معروض سے نابلد لوگ ہیں، وہ معروض کو نہیں جانتے۔ ایک مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی انتظام ہو، میرا کاغذ خط کے اس جانب اور خط کے اس جانب ایک کاغذ کا اجرا ہو جس پہ ہم آئیں اور جا سکیں۔ زمانوں سے یہ ہوتا ہے، ایک کاغذ دیا جاتا تھا، اس کو ریڈ پتہ نہیں کیا پیپر کہتے تھے، اس کے ذریعے سے اس کوئٹہ کے سرکاری لوگ بھی افغانستان جا سکتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب آپ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہمارے رزق کا مسئلہ ہے، اور رزق کے مسئلے پہ آپ نے ہمیں 2 مہینے بھوکا رکھا ہے، کاروبار کے بغیر رکھا ہے۔ ریاست کے حوالے سے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ نگران جان جو بیانات دیتے ہیں، اور وہاں دھرنے میں جو لوگ جاتے ہیں، دھرنے کی حمایت کی بات ہم بھی گئے ہیں، ہم نے کسی کی ذات کو، کسی کے پارٹی کو نہیں چھیڑا ہے، ہم آج بھی ان مطالبات پر بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جانے والے لوگ ہم اپنے آپ کو ذمہ وار کہتے ہیں، جو اور باتیں کرتے ہیں میں ان کو ذمہ وار نہیں سمجھتا۔ ہم اپنی رزق کی بات کرتے ہیں اور سنجیدگی سے کرتے ہیں، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو بھوکا ماریں گے تو بھوکا مارنے سے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم جو بھی راستہ احتجاج کا جمہوری راستہ ہوا وہ اختیار کریں گے اور ساری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ تو یہ بات اس پہ، اس دھرنے کے مطالبات، آج وزیر اعظم آئے ہیں، نگران وزیر اعظم آج کوئٹہ میں ہے، وہ تمام معاملات کو خود جانتا ہے، ہمت کا، جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور آج ہی مطالبات کو حل کرنے ہوں گے، آج ہی ہمیں راستہ دینا ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی حل قابل قبول نہیں۔ دوسری بات یہاں دوستوں نے کی، میں پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں، پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، وہیں سے یہی مال جو آ رہا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں پاکستان کے سنجیدہ لوگ سن لے، جی ڈی کی جو بات ہے گورنمنٹ ڈیوٹی، میں پارٹی کی حیثیت سے ہم گورنمنٹ ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے جو لوگ ہیں، جو چین ہیں، کسٹم کے دوست کو کہتا ہوں، اس کے ذمہ وار آفیسر کو کہتا ہوں، پاکستان کے وفاق کو کہتا ہوں، وہ 20 جگہ رشوت لے کر جیب میں ڈالتے ہیں، جب کوئٹہ مال پہنچتا ہے یہاں پہ کسٹم نکل آتا ہے اور ان سب مال کو ضبط کر لیتا ہے۔ مال پرندوں کے پروں میں وہاں سے نہیں آیا ہے، جن راستوں پہ آیا ہے وہ راستے تمام آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک آپ جیب بھرواتے ہیں رشوت سے، ہمارے لوگوں کی جائز تجارت پر اپنے جیبیں بھرتے ہیں اور ساتھ وہ مال بھی ضبط کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں ڈیوٹی کے لیے گورنمنٹ کی جو ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہے، ہم سے ڈیوٹی لی جائے، اور جو ہمیں کاغذات فراہم کرتے ہیں کسٹم حکام کو بتاتے ہیں
تمہاری کاغذ لاہور میں کیوں نہیں مانی جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ کراچی میں وہ کاغذ کیوں نہیں مانی جاتی؟ کیا کراچی پاکستان نہیں ہے؟ لاہور پاکستان نہیں ہے؟ دوسری بات، تمام بارڈروں پہ آج میں بتاتا ہوں، تفتان، گوادر، پنجگور، وہاں جتنے بھی ضلع ہیں انڈوں تک ایران سے آتے ہیں، بجلی ایران سے ہے، تمام ڈیزل جو پورے پاکستان میں وہاں سے آتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ میں دوسروں کو بتانا چاہتا ہوں، لائف فارمیسی میرے سامنے ہے، لائف فارمیسی کو بند کرنا چاہتے ہیں، کوالٹی سویٹ میرے سامنے، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، پشتون کی تجارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پشتون کے لیے کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے۔ کیا ایسے پشتون وزیر اعظم کے سامنے انسان آرام سے بیٹھ جائے کہ یہ پشتون کاکڑ وزیر اعظم بنا ہے؟ ایسے وزیر اعظم کے سامنے ہم خاموش نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسائل کو حل کرنا ہوگا، آپ نے جانا ہوگا۔ 2 مہینے لوگوں نے گزارے ہیں، 6,66,000 ہماری آبادی ہے۔ یہاں نور محمد فرقانی نے، سن لو، نور محمد فرقانی نے 2 لاکھ آبادی وہاں سے گٹھائی، اور پاکستان میں سب سے کم مردم شماری چمن کی اچکزیوں کی، پورے پاکستان میں کم مردم شماری چمن کی اچکزیوں کی ہے۔ سوچ فرو کئی، سوچ لو اس پہ۔ ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں، ہم فگر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ 1.18 چمن کی مردم شماری ہے، 2 لاکھ کاٹی گئی ہے۔ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ 6,66,000 لوگوں کی خوراک کا آج سے انتظام کیا جائے، فراہم کی جائے۔ اسٹیٹ ہو، لوگوں نے احتجاج کیا ہے، جمہوری احتجاج کیا ہے، کوئی ایسی خرابی نہیں کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اگر ان تمام چیزوں پہ آپ نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کسٹم کو کہتا ہوں، وزیر اعظم کو کہتا ہوں، چیف سیکرٹری کو کہتا ہوں، آئی جی کو کہتا ہوں کہ جو پیسے، جو ٹیکس آپ نے مال کے بدلے مجھ سے لیا ہے اور مجھے ڈی جی پکڑوایا ہے، واگا بارڈر کی ڈی جی مانی جاتی ہے، تفتان کی مانی جاتی ہے، کراچی کی مانی جاتی ہے، اور کوئٹہ کی ڈی جی، پشتون کی ڈی جی نہیں مانی جاتی، اس کا مال ضبط ہوتا ہے۔ کیا اس طریقے سے ایسا ہوگا؟ ہمارے اشعار ویران ہوں گے، ہم برباد ہوں گے، ہماری سب کچھ کو لوٹ لیا جائے گا؟ نہیں، میں یہاں یہ بات اس ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جن مشکلات میں ڈالا گیا ہے، ہماری جانب سے ریاست پاکستان کے لیے ہم نے کوئی مشکل نہیں بنائی۔ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے جو مشکلات بنائی گئی ہے، جو بے عزتیاں ہوئی ہے، جس حقارت سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، کسی صورت میں ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، واگا بارڈر، تفتان بارڈر، ڈیورنٹ خط، جتنے بھی تجارتی پوائنٹس ہیں، اس پہ جو بھی ٹیکس آپ لیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے، جن جیبوں کے لیے، جن کے جیبوں کے منہ آپ نے کھولے ہیں اور ہمارے جیبوں سے زبردستی نکال رہے ہو، ان کے جیبوں میں ڈال رہے ہو، اور پاکستان کا خزانے کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ قبول ہے پھر اس پہ چلتے جاؤ، اور اگر یہ راستہ قبول ہے کہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آئے، پھر اپنے لٹیروں کو، پھر اپنے ڈاکوؤں کو، پھر اپنے رشوت خوروں کو خود سنبھالو۔ یہ رشوت خور ان کے پیٹ نہیں بھرتے، ان رشوت خوروں کی وجہ سے پاکستان بگڑ گیا ہے۔ آج کرپشن میں پاکستان دنیا میں کس مقام پہ ہے؟ کون سی باتیں کی جا رہی ہے، اور کرپشن کون کر رہا ہے؟ سرکاری مشنری کر رہا ہے، اس کے ذریعے کرپشن ہے، سرکاری مشنری، تمام مشنری کرپشن پہ ہے۔ اور دوسری بات پھر میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پولیس والوں نے یہاں پہ کام کیا تھا، پولیس کا یہ کام نہیں تھا، پولیس کا وہ ایس ایچ او معلوم ہے، اس ایس ایچ او کے اس سے پہلے 20
فائلیں بنی ہیں اور صوبے کا سب سے کرپٹ ترین رشوت خور پولیس آفیسر ہے. آئی جی صاحب آپ کے دفتر میں ان کی فائلیں پڑی ہے. انہوں نے پیسے لے کے قبرستان کی زمین جس کا نقشہ، جس کا رقبہ اور اس کا لیٹر ہمارے پاس موجود ہے، اس میں لوگوں کی مداخلت اور الاٹمنٹ ہے، کس نے کی ہے؟ ہمارے پاس سرکار کے یہ تمام کاغذات موجود ہے. اور پھر جن لوگوں کو پکڑا گیا، ہمارے محمود خان کے محافظ کو جن کے پاس لائسنس تھا، آپ نے پاکستان کو کہتا ہوں آپ کے پولیس نے وہ پرچی کیسے لے رہا کہ ہم نے لینڈ مافیا کے سرغنہ کو گرفتار کیا ہے. جھوٹ جھوٹ، شرم شرم شرم، قیامت تک شرم. کیا ہے یہ؟ اس طریقے سے آپ چلائیں گے؟ اس طریقے سے چلے گا؟ نہیں. ہمارے ساتھیوں پہ آپ نے سیاسی کارکنوں پہ تشدد کیا ہے. ایک سیاسی کارکن کے تشدد کا حساب کا ہم حق رکھتے ہیں ہر فورم پہ، اور اس کا حساب لیں گے. ہمارے بچے تمہارے ڈنڈوں کے لیے نہیں ہے، تمہاری رشوت خوری چھپانے کے لیے بھی نہیں ہے. تمہاری رشوت خوری کو ننگا کرنے، اس کو دنیا کے بازاروں میں ہر جگہ بیان کرنے ہماری ذمہ داری ہے. سب سے زورور خدا ہے، ہمیں خدا پہ بھروسہ ہے. ہم کسی رشوت خور کو، کسی ڈاکو کو، کسی رشوت خور آفیسر کو جہاں بھی ہو اپنے آپ کو سنبھالیں. ہم اس کے خلاف بولیں گے. 5-6 دن 13 تاریخ سے آج 19 تاریخ ہے، ہم نے انتظار کیا ہے. ہم اس کے بعد انتظار نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2018 کے الیکشن میں قہار خان نے کیس کیا تھا، اور سپریم کورٹ، یہاں وکیل لوگ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے، میں حساب میں غلط ہو جاؤں گا، ذمہ آدمی کے حیثیت سے کہتا ہوں، درجنز کے قریب فیصلے پڑے ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں پولنگوں پہ 70% سے زیادہ ووٹ پڑ جاتا ہے وہ داندلی کے ہیں، اور اس پہ دوبارہ الیکشن ہوگی. ہم نے ان کو 8 پولنگ یا شاید 9 پولنگ تھے، کار بیٹھا ہے، 99.99 ایک پولنگ پہ، دوسرے پولنگ پہ 98.5%، ایک ووٹ کم 100% ووٹ ڈالے گئے ہیں. فیصلے موجود ہے. پھر دوسرے پہ اسی طریقے سے آخری جو پولنگ ہے جس پہ کم ووٹ پڑے ہیں وہ بھی 177-178. ان پولنگوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پڑے ہیں اور وہ سیٹیں کالعدم ہوئی ہیں. وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوا ہے. ہم نے کیس کیا تھا، الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈکلیئر کیا اور ان کو جھوٹا ثابت کیا. کس کو؟ ANP کے زمرک خان کو. پھر ہائی کورٹ نے ہمیں فیصلہ دیا اور وہ اپیل میں سپریم کورٹ چلا گیا، سٹے ہوا. آج تک اس پہ پیشی نہیں ہوئی خدا کے لیے. اور ہم ایسے، میں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ملک کے ادارے عزیز ہے، ہم اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ادارے کا اگر ایسا کردار ہو اور مجھے کوئی کہے کہ زبان بند رکھو، جو بھی وہ کرتے ہیں ہم اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے. اور یہ ساری دنیا کو بتاتے جائیں گے کہ الیکشن میٹر within 3 months اس کے ڈیسیجن، یہ بھی ان کا قانون ہے. 3 month نہیں، 5 سال اس آدمی نے گزارے، سپریم کورٹ میں پیشی کی نوبت تک نہیں آئی. سپریم کورٹ اپنے اس پہ دیکھ لیے. آج کا جو ان کا فیصلہ ہے، آپ نے کوئٹہ کے خلاف فیصلہ دیا ہے سر انکوں پہ، لیکن میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے سے الیکشن کی شفافیت کمپلیٹلی مجروح ہوئی ہے.
کیوں مجروح ہوئی ہے؟ اسی پہ سپریم کورٹ نے بھی ہمیں فیصلہ دیا تھا، ہائی کورٹ نے ہمیں فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ کیس چلا گیا تھا، پھر کوئٹہ کی ہائی کورٹ آیا، پھر کوئٹہ کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ اس وقت آپ کی جو حلقہ بندیاں بنی، اس میں پھر ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، 15 تاریخ کو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا کہ کوئٹہ کے حلقے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوں گے۔ لیکن آج پھر اس کو کہا الیکشن کمیشن کو سنتے جاؤ۔ میں پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، آج الیکشن کمیشن کو کہا ہے، ہم نے وہ 15 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ان کے سامنے رکھا ہمارے وکلاء نے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے 15 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے جب سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، رات کو مجھے پتہ چلا تھا، ہم نے اس کو قلعدم کر دیا ہے۔ سنتے جاؤ، یہ پاکستان، اس کو رات کو ہم الیکشن کمیشن نے قلعدم کیا تھا۔ اس نے کہا جب قلعدم کیا ہے تو اگلا نوٹیفیکیشن، تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم جائیں گے الیکشن کمیشن، وہاں سے نوٹیفیکیشن لا کر آپ کو دے دیں گے۔ تو کیا اس الیکشن کو میں الیکشن کہوں؟ اس کو شفاف کہوں؟ یہ شفافیت کی نشانیاں ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، مردم شماری کیسی ہے، حلقہ بندیاں کیسی ہے، آپ افراد اور اشخاص کے لیے حلقہ بندیاں بناتے رہے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے ہاتھ میں قلم اور طاقت ہے تو ایک اور ذات بھی ہے جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم اس کے بل بوتے پہ تمہاری ہر ظلم، جبر، ناروا کو دنیا کے ہر کونے کونے میں افشا کریں گے، ایک دن کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے ڈوبے ہوئے پاکستان کو اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں۔ ڈوبا ہوا پاکستان، معیشت تباہ، بربادی، رشوت خوری، ہیلتھ نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تمام بگاڑ موجود ہے، اور سیاسی آدمی کے پیچھے اور جو حق بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہو۔ آپ نے ڈالا اپنے حق کی بات کرنے والے نڈر لیڈر، میں فخر سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے سامنے اس کردار پہ فخر کرتا ہوں جو تمہارے سامنے ڈٹ گیا تھا اور کہا تھا کہ اس طریقے سے آپ ملک نہیں چلا سکیں گے۔ ایک مرتبہ اس کی بات نہ مان کے عبدالصمد خان اچکزئی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں تو جیلوں میں ڈالا، لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آج پھر ہم کہتے ہیں، جو آدمی آپ کو سچ بتاتا ہے تلخ ہے، واقعتاً ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں حقیقت تلخ ہے، لیکن تلخ حقیقتوں کے ہوتے ہوئے پاکستان جن دشواریوں میں مبتلا ہے، پاکستان کی جو مشکلات ہیں، پاکستان عالمی طور پہ جس طریقے سے تنہائی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان دیوالیہ ہے، پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، اور آج بھی وہ لوگ جو سنجیدہ پوسٹوں پہ، جو ذمہ وار جگہوں پہ موجود ہے، وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو پاکستان کے تمام مسائل کے ذمہ وار وہی لوگ اور وہ ادارے ہوں گے جنہوں نے اپنے دائرہ اختیار کو کراس کرتے ہوئے افراد اور اشخاص کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، افراد اور اشخاص کو نواز رہے ہیں اور ریاست کو ڈبونے کی جانب لے جا رہے ہیں۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں، ہم نشاندہی کرتے رہیں گے، ہماری نشاندہی ہوگی، ہم نشاندہی کرتے رہیں گے، اور ساری دنیا کو، پورے پاکستان کو، نواز شریف صاحب، میں نام لے کر، بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ان کو، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا الیکشن جس کا نتیجہ ہمارا کوئی افسر چاہے اس کی خواہش کا نتیجہ ہو، یہ الیکشن پاکستان کی بربادی کا الیکشن ہوگا۔ اس پہ سارے سن لیں،
مجھے کسی کی پوسٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری پارٹی کو نہیں ہے، لیکن کیا اس عمل سے آپ نے پچھلے 5 سال یہ عمل دہرایا اور کیا؟ میں پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، نواز شریف کی چھٹی کراتے ہوئے پاکستان $60 ارب مقروض تھا، اور عمران کی حکومت ختم ہوتے ہوئے پاکستان 121 ارب مقروض ہو چکا تھا، بٹ دگنا و دگنا سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اور یہی صورتحال پاکستان کے تمام ادارے خسارے میں جا رہے، چل رہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اور کس کی وجہ سے ہے؟ یہاں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، جن پہ آپ انحصار کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس نشٹ پہ پہنچایا ہے۔ آگے آپ جانے، آپ کی ذمہ داری جانے، ہم جانے، ہماری ذمہ داری جانے۔ آخر میں پھر یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آج کے دن ہی پرلت کا مسئلہ حل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آئی جی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پلیز، اور اس طریقے کی پلیز، اور اس کے ساتھ ہمارا گزارا اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ ہم چوک چوک پہ دھرنا دیں گے، ہم ایک ایک روڈ کو بند کریں گے، ہم جمہوری احتجاج کریں گے، اور آپ کے رشوت خور لوگوں کو اس کے کردار کو تشت ازبان کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی تم جانے، تمہارا کام جانے۔ اگر اس کے ساتھ، اس رشوت خور کے ساتھ اوپر کا افسر ملوث ہے، وہ اپنے کردار پہ سوچے۔ ہم مجبور ہیں، ہم مجبوری کی حالت میں اپنے عوام کی کوئی بھی جائیداد کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے خان شہید کے پیروکاروں کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور ہم یہ ذمہ داری پوری بھی کریں گے اور پوری بھی کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی وائی چھ پاک و ناپاک برابر ندی، بیا خدای تعالی وائی دا ناپاک و اکثریت تی پتاجب کی وانا چاہیے، بیا خدای تعالی وائی انہا پتاکیک سر پاک و ناپاک برابر ندی، او حتمی برائی دا پاک دی۔ زتا سو توایم چھ پاکستان چھ ہر سیاسی دی دا ہری پارٹی دی، دا چمن اصغر بابو علاقہ چھ دا ہری پارٹی دی، اگر پاکستان کی یو کردار دا محمود خان دی، موش فخر دی پدیه، زموږ افتخار دی پدیه، او محمود خان د پاکستان تر ټولو لوی جمهوری سړی، او محمود خان د محکومو قومو ډیر دروند غږ دی، او محمود خان د پاکستان د جمهوری ولس ډیر دروند او قدرمن غږ دی۔ دا د ګرد پاکستان پارټیان او ټول خلک وایي، دا افتخارات ګټل دا د خیر ټوکې نه دي، دا په ټوکو نه ګټل کېږي، او که ګټل کېدلی ګډی ډېر دی ملګرو، ګټلي بې وایي، په دې نه دي ګټلي چې دا ډېر درانه کارونه دي، او درانه کارونه درنې وژې غواړي، لوړې ارادې غواړي، پاکي غواړي، پرهیزګاري غواړي، اخلاص غواړي، ورښتیا غواړي، او ورسره چې کوم کردارونه غواړي، دا که یو ځای موجود دی موږ پاکستان لوایو، دا د کوټ ښار په مرکز او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په قیادت په محمود خان کې دی، زموږ افتخار دی، مه ورته نیسئ غوږ، مه یې پرېږدئ، یو ځای هم مه یې لکوئ، لیکن که خدای کول حق به بری پیدا کوي، او د قرآن شریف پر آیتو زموږ ایمان دی، او که خدای کول موږ به دا ګټو، او دا ټول به که خدای کول رسوا کېږي، او په دې معنا ماتېږي به هم، او لار بې دایي چې که سمې ته راتلل پاکستان به چلیږي، که د غشې چلوله بیا نو خدا حافظ. زه هم پر دغه لته اجازت غواړم، غاړې خراب شو، ډېر مجلس ورته وکړو، ډېر کور ودانۍ، خدای په امان، خدای مو وساته. د ضلع کوټې د څلور